وہ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. پھر بندے مجبور ہوتے ہیں, دوست کو جواب دیتا ہے کہ جی میری مجبوری ہے, میں آپ کو فون نہ اٹینڈ کر سکا, میں آپ کو میسج کے جواب نہ دے سکا, میں آپ سے ملنے نہ آ سکا. مگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو کوئی درمیان میں مجبور نہیں. دنیا نے دیکھا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں. ایک دن جدائی ہونی ہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر میاں بیوی ہیں اور آپس میں بہت محبت ہے تو موت ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس سے بلند تر ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب من شئت فإنک مفارق, آپ جس سے چاہیں محبت کریں آپ کو ایک دن ان سے جدا ہونا پڑے گا. تو جس نے مخلوق سے محبت کی وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا, اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق بامردان باشد پائیدار, عشق را باحی و با قیوم دار. کہ اے دوست, مرنے والوں سے اور ڈلنے والوں سے کیا عشق کرنا, عشق اگر کرنا ہے تو اس ذات کے ساتھ کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے, جس کو موت نہیں آ سکتی. عشق بامردان باشد پائیدار, عشق را باحی و با قیوم دار. دنیا کی محبتوں میں ہم نے ایک بات دیکھی کہ ان میں سے اگر ایک وفا کرتا ہے تو دوسرا بے وفائی کر دیتا ہے. کہیں خاوند کو گلا بیوی سے بے وفائی کا, کہیں بیوی کو گلا خاوند سے بے وفائی کا. مگر اللہ کی محبت اس سے بہت بلند ہے. جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس سے محبت فرماتے ہیں, اور اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اے میرے بندے, لوگ تجھ سے اپنے لیے محبت کرتے ہیں اور میں پروردگار تیرا تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت میں کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا کی محبت میں تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ دنیا مطلب دی او یار, جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ, ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. دور سے لگتے ہیں جو پھولوں کی طرح, جانے کیوں نزدیک آ کر خار بن جاتے ہیں لوگ. تو دور سے تو پھول نظر آتے ہیں, قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کانٹے تھے. یہ بے وفائیوں کے شائبے یہ مخلوق کی محبتوں میں ہیں, خالق کی محبت اس سے بلند برتر ہے. پھر مخلوق کی محبتوں میں ایک یہ بات بھی دیکھی کہ بھیس پردیس کا معاملہ ہوتا ہے. مجھے والدین کے گھر جانا پڑا, مجھے کاروبار کے لیے فلاں جگہ جانا پڑا, تو دیش پردیش کے مسئلے ایک دوست دوسرے دوست کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں هو معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. انسان پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو اللہ ساتھ ہیں, انسان زمین کی پستیوں میں ہو اللہ ساتھ ہیں,
انسان سمندر کی گہرائیوں میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں. اس لیے کسی پنجابی شاعر نے بات کہی، کانوں پھرنی ہے ڈاواں ڈول کڑے، کانوں پھرنی ہے ڈاواں ڈول کڑے، جن لبنی ہے تیرے تول کڑے. کہ تم کیوں ڈاواں ڈول پھر رہی ہو؟ جس محبوب حقیقی کو ڈھونڈتی پھرتی ہو تو تمہارے پاس ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے ہیں ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. پھر مخلوق کی محبتوں میں مصروفیت کا بھی بہانہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ میں دفتر میں مصروف تھا، میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی. تو مصروفیت بہانہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے تو اس کے لیے مصروفیت کا کوئی بہانہ نہیں. پھر دنیا میں اگر انسان کسی سے روٹھ جائے تو دوسرا بھی ضد کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم روٹھ گئے ہو تو میں بھی ضد کرتا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے کہ اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے روٹھنے لگتا ہے اللہ اس کو مناتے ہیں. وہ پروردگار حنان ہیں، وہ فرماتے ہیں این تذهبون، میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. حق تو یہ بنتا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جانے لگتا اللہ تعالیٰ اس کے پیٹھ کے اندر ایک لات لگاتے اور حکم فرماتے کہ اے بدبخت انسان آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیر کے جانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے در کی طرف متوجہ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ تو بن مانگے بندے کو دینے کے عادی ہیں، چنانچہ وہ منان ہے. اور منان کہتے ہیں اس کو کہ جو بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے. چنانچہ جو اللہ والے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کو کئی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بس ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے اور اللہ ان کے خیال کے مطابق فیصلے فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لبرا، اگر وہ قسم اٹھا کر کہہ دیں تو میں ان کی قسم کو پورا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ دوستی کو نبھانا جانتے ہیں. چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دوستی کو نبھاتے ہیں. فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کتنا عظیم پروردگار ہے کہ جو اپنے دوستوں کا اس طرح ساتھ نبھاتا ہے ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. رابعہ بصریہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ایک چور داخل ہو گیا. اس نے دیکھا ایک چادر پڑی ہے تو اس نے اٹھا لی کہ میں چلا جاؤں. جب جانے لگا تو دیکھا کہ اس کو جو چکر آئے تو آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ایسی صورتحال میں وہ گھبرا گیا، کنفیوز ہو گیا اور اس نے وہ چادر پھینک دی. تو اس کو دروازہ نظر آیا تو وہ اس کمرے کے دروازے میں سے گزرنے لگا تو گزرتے ہوئے اس کو آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ایک نیک بندی سو رہی تھی، اللہ تعالیٰ جاگ رہے تھے اور اپنی بندی کے مال کی حفاظت فرما رہے تھے.
ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا گھر بادشاہ کے محل کے قریب تھا. وہ کسی تقریب یا شرکت کے لیے دوستوں اپنے رشتے داروں کے ہاں چلی گئی اور کئی مہینے کے بعد جب واپس آئی تو اس کا گھر نہیں تھا. بادشاہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس بڑھیا کا گھر گرا دیا اور بادشاہ کے محل کو ایکسٹینڈ کرنا تھا تو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. جب بڑھیا نے دیکھا کہ گھر نہیں تو اس نے پولیس والے سے پوچھا کہ میرا گھر کہاں ہے. اس نے کہا کہ اماں تو یہاں نہیں تھی, تیرا گھر گرا دیا گیا. تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگی اللہ میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہی تھا. بس اس بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی چھت اس کے زمین کے اوپر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ دوستی نبھانا جانتے ہیں. چنانچہ انسان غلطی کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ دوست نے غلطی کی, دوسرا دوست کہتا ہے بس میں کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے. وہ پروردگار عالم گناہ کرنے والے بندے کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے خامد برا ہو تو بیوی کہتی ہے میں تھک گئی ہوں. بیوی اگر ضدی ہو تو خامد بات کرتا ہے بس میں اب تھک گیا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے بندے سے یہ نہیں کہتے میرے بندے تو نے بار بار گناہ کیے, بار بار گناہ کیے, تیرے گناہ دیکھ دیکھ کر میں تھک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں بلکہ انسان جتنی بار معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بار اس کو عطا فرما دیتے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا یہ ممکن نہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے. یہ ممکن کیسے ہے کہ بندہ تو زندگی بھر اللہ سے دوستی کی محنت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی قطار میں, یہ کبھی نہیں ہوگا. بلکہ جو اللہ سے دوستی کرے گا اللہ اس کو اپنے دوستوں کے زمرے میں شامل فرمائیں گے. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنے, گر ہار گئے تو مات نہیں. اللہ کے اس راستے پر انسان قدم اٹھائے, زندگی میں اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے تو سبحان اللہ, نہ بھی ہوا اور موت آ گئی تو بھی انسان کے لیے ناکامی نہیں ہے. اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن میرے جہنم میں بھیج دیا تو میں سب جہنم والوں کو بتا دوں گا کہ میں دنیا میں اللہ سے محبت کیا کرتا تھا. ان کو اللہ سے محبت پہ اتنا مان تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جہنم کبھی نہیں بھیجیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ دیکھیے انسان جب دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بشارتیں اور مبارکیں عطا فرما دیتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو جنت سے انستھیزیا بھیجا جاتا ہے. ایک رومال خوشبو میں لپٹا ہوا آتا ہے جو فرشتے اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں اور اس خوشبو کی وجہ سے اس بندے کا دماغ مؤثر ہوتا ہے اور اس کی روح کو اس طرح قبض کر لیتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے. بلکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے اگلی بات لکھی کہ جس بندے کو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے تو باقی سب کی روحیں تو ملک الموت قبض کرتے ہیں, لیکن جب شہید کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں کہ ملک الموت تو پیچھے ہٹ,
یہ بندہ میرے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اب اس کی روح کو بھی قبض میں کروں گا، لہذا شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں۔ پھر قبر میں اس بندے کے لیے مہمان نوازی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، قبر کے اندر اس بندے کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن پر فرشتے بھی مومن کے مرعوب ہوتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں۔ پہلا موقع کہ جب مومن نیکی کرتا ہے اور اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں تو فرشتے اس اجر کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا عظیم انسان ہے کہ جس کے اعمال پر اللہ نے اس کو اتنا اجر دیا۔ دوسری بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ تم میرے بندے کی روح قبض کرو، تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہوئے روب سے مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، کہیں روح قبض کرنے میں مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات کہ منکر نکیر جب قبر میں آتے ہیں تو مومن سے سوال پوچھتے ہوئے منکر نکیر بھی مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگوں کے عجیب و غریب حالات لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ بازید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خواب میں نظر آئے، اس سے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمایا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے اور کہنے لگے کہ وہ بدے تو کیا لایا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ دیکھو، جب تو بادشاہ کے دروازے پہ آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بلکہ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ تو میرا یہ جواب سن کر وہ فرشتے چلے گئے۔ اسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کو خواب میں دیکھا ان کی وفات کے بعد، پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے میں ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتے یہ جواب سن کر چلے گئے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے، کہنے لگے میرے رب، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دو۔ میں نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ دیکھو، آپ لوگ عرش سے نیچے خربوں میلوں کا سفر کر کے آئے ہو اور آپ اللہ کو نہیں بھولے، اور میں زمین کی سطح سے 2 گز نیچے آ کر کے آپ نے رب کو بھول جاؤں گا۔ تو میرا یہ جواب سن کر وہ واپس چلے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی نے رابع بصریہ اللہ کی نیک بندی کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا بنا؟ رابع نے کہا کہ میرے پاس فرشتے آئے، کہنے لگے میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو کہ اللہ تیری خرب مخلوق ہے اور تو اتنی مخلوق میں سے مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کیا میں تجھ کو بھول جاؤں گی؟ اور واقعی بات ایسی ہی ہے کہ
کہ ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہم کیسے اللہ کو بھول جائیں؟ کسی نے کہا سن فریاد میرے سونے اللہ، تمہیں اور سناواں سن فریاد میرے سونے اللہ، تمہیں اور سناواں تیرے جیا منہور نہ کوئی، میرے جنا لکھ تیری میں نیوا میرا اللہ کا، میں اچھے دے سنگ لائی قربان جاوا اس اچھے تو میں جس نے نال نبھائی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اتنی بلند ذات ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس محبت کے تعلق کو نبھاتی ہے۔ چنانچہ مومن جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا مسکرا کر استقبال فرمائیں گے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ جنت کے دروازے پہ ایک بھیڑ لگ جائے گی، کچھ لوگ ہوں گے وہ جنت کے دروازے رضوان سے کہیں گے کہ رضوان دروازہ کھول ہمیں اندر جانے دے۔ رضوان کہے گا کہ ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ یہ تیرے کچھ بندے ہیں جنت کے دروازے سے جمع ہو گئے، اندر جانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تصدیق فرمائیں گے رضوان یہ میرے عشاق ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ میری ہی خاطر جیتے تھے اور ان کی زندگی موت میرے ہی لیے تھی۔ میرے رضوان یہ اسی امید پہ جیتے رہے کہ مرنے کے بعد جنت میں یہ آئیں گے اور انہیں میرا دیدار ہوگا، یہ میرا دیدار کرنے کے لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اے رضوان دروازہ کھول دے، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے دے۔ چنانچہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنے دوستوں کی قطار میں شامل فرمائیں گے۔ اور جو انسان دور بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے والے تو بہت ہیں۔ قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پیٹ پھیرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور قوم سے بدل دے گا۔ تم بے قدرے ہو، مخلوق کی محبتوں میں گھسے ہوئے ہو، نہیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کر آگے پہنچا دے گا اور پھر تمہاری بجائے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو پاکیزہ روحیں ہوں گی، جو اللہ سے محبت کریں گی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی۔ اسی لیے سچی بات تو یہ ہے کہ دوستی کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے اور ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اللہ آپ ہی میرے دوست ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا میں ابو بکر کو دوست بنا لیتا، مگر میرا دوست تو فقط اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے فقط اللہ سے دوستی کریں۔ ہمارے مشائخ اللہ رب العزت سے ایسا ہی پیار کرتے تھے کہ
چنانچہ پچھلے دنوں ایک کتاب ملی حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات تھے، تو اس کو پڑھنے کا موقع ملا تو اس میں ایک ملفوظ عجیب پڑھا جس میں حضرت نے لکھا، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اب انسان اگر کوئی بات کرے تو ذمہ داری ہوتی ہے، اور بات کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا کر بات کرے تو پھر بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس بات میں حضرت نے اللہ کو گواہ بنا کر بات کی جو دلوں کے بھید جاننے والی ذات ہے، تو اس ملفوظ میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ بات کو پڑھ کر اتنی حیرت ہوئی یہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ زندگی کے 73 سال ایسے گزارے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال ایسے گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم فیصلہ کریں کہ اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر مخلوق سے محبت ہوگی تو آپ کی نسبت کی وجہ سے ہوگی، دائرہ شریعت کے اندر رہ کر ہوگی۔ یہ نفسانی شیطانی محبتیں جو ہم گناہوں بھری کرتے پھر رہے ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اختیار کرنے کا آج دل میں عہد اور ارادہ کرتے ہیں۔ مگر اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، قدم تو اٹھا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا، دبکے کھانے سے بچا لینا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے منزل تک پہنچا دینا۔ وہ کسی فاسقہ کا شعر ہے کہ اس نے کہا تھا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں گی تو میں تیری۔ اب دیکھیے کہ اس نفسانی محبت کرنے والی عورت کا بھی یہ کہنا ہے کہ جیتوں تو تجھے پاؤں اور ہاروں گی تو میں تیری۔ اللہ ہم بھی اس راستے سے قدم اٹھاتے ہیں اور اسی امید کے اوپر اٹھاتے ہیں، اگر آپ نے منزل تک پہنچا دیا تو آپ کا فضل و احسان، اور اگر رستے میں ہی ہماری زندگی کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ ہمیں قیامت کے دن منزل پر پہنچنے والوں کے ساتھ کھڑا کر دینا اور ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لینا۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، اور جو زندگی کے بقیہ دن باقی ہیں اسی محبت پر گزارنے کے ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دیجیے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ اس موقع پر اپنے گناہوں سے سب توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تو یہ کلمات جو آگے پڑھے گا وہ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے. ایک ہے 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھنا، پھر 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا صبح شام، پھر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور روزانہ مراقبہ کرنا، یعنی قلبی ذکر کرنا. انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر قلبی کی مشق کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. عشق خدا یار نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بجھ گئی ہاں. عشق خدا یار نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں سڑ بجھ گئی ہاں. چولا برکا صبر میرے ہو گیا تھیاں تھیاں چپ کر گئی ہاں. ماں پیو ویر بھی یاد نہ میرے کو اتو تانے دے سیا سہندی رہی ہاں. ماں پیو ویر بھی یاد نہ میرے کو اتو تانے دے سیا سہندی رہی ہاں. غلام فرید اے آنکھ سجن میں تدر تے دیتے پئی ہاں جو ہو گئی ہاں. غلام فرید اے آنکھ سجن میں تدر تے دیتے پئی ہاں جو ہو گئی ہاں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی والحال. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے اندن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما.
ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. یا کریم آقا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے کریم آقا ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں ہمارے دلوں سے دور فرما. اے اللہ اپنی پاکیزہ محبت سے دل کو آباد فرما. اسی پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. سجدے کا سرور نصیب فرما. قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما. رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اللہ آپ کے بندے آپ کی بنی آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت نہ کیجیے. اللہ ہمیں اپنے گھر سے خالی نہ لوٹائیے. اللہ ہمیں دھکے نہ دیجیے. اے کریم ہم اس قابل تو نہیں مگر اپنی رحمت کر کے ہم پر احسان فرما دیجیے. میرے مولا جہاں آپ نے اتنی نعمتیں بغیر استحقاق کے ادا کی ہے اللہ یہ نعمت بھی عطا فرما دیجیے. اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں پر قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغام دیے خط لکھے فون کیے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.